اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 3 کیٹیگریز انسانوں کی، مومنین، کفار اور منافقین۔ وہ تینوں کیٹیگریز جب ڈسکس ہو گئی ہیں تو یہاں سے اب جو ہے وہ مین جو ہے وہ دعوت سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ قرآن آیا کس مقصد سے ہے، اس کا پرپس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروائیں گے، اپنی معرفت بتائیں گے۔ کلمے کا جو پہلا حصہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کو ہم ان آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کیسا ہے، تمہیں اس کی کیسے عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی اے لوگو رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ من قبلکم، قبلکم یعنی کہ تم سے پہلے۔ اب یہ جو آخری 2 ورڈ آ رہے ہیں نا، لعلکم تتقون، ان پہ بڑا غور کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، ٹھیک ہے، سب سے خطاب ہے، یہ صرف مومنین سے نہیں ہے، یہ سب سے کہا جا رہا ہے کیونکہ قرآن سب کے لیے آیا ہے نا، تو سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ آخری ورڈز پہ غور کریں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے؟ کس چیز سے بچ سکو؟ آگ سے۔ اور یہ آگ کا سن کے ہمارے ذہن میں یہی کانسیپٹ آتا ہے نا، جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ تو ہے ہی، آگ دنیا میں بھی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے۔ عذاب صرف آخرت کا نہیں ہے، عذاب ہمارے لیے دنیا میں بھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا وہ یقیناً اپنے نفس کی اور شیطان کی عبادت کر رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ہماری بچت کس چیز میں ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ کے آگے اپنا آپ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، تب ہماری بچت ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ وہی کچھ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن سننے میں آتا ہے کہ اینٹی ڈپریشنز لوگ کھا رہے ہیں، بی پی شوٹ ہو گیا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کے نا بونز میں پین ہو رہا ہو نا، ہڈیوں میں، تو وہ کسی ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہے تو کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، اسی طرح دل میں کچھ ہوا ہے تو کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا۔ اب دل میں بے چینی ہے، یہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے؟ دل کی بے چینی کا علاج کون سے ڈاکٹر کے پاس ہے؟ اور یہ وہ چیز ہے، دل کا سکون اور چین، یہ وہ چیز ہے جو مارکیٹ میں آج کل شارٹ ہے، یہ کہیں نہیں مل رہی۔ اور یہ صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو اپنا رب ماننے میں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی کا مطلوب ہو، مقصود ہو اور محبوب ہو، یعنی ہر چیز ہم اللہ کی خاطر کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، جن کاموں سے اللہ کہہ رہا ہو یہ کرنے ہیں ان کو کریں، اور جن سے اللہ عز و جل روک رہا ہے اس قرآن کے تھرو ہم رک جائیں۔ اس میں ہماری اپنی آسانی ہے، ہمارے لیے اپنا ایز ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور جاتے ہیں اتنا ہم اپنے لیے آگ تیار کر رہے ہیں۔ آئے دن یہ فیملی لائف میں پرابلمز ہو رہے ہیں، آئے دن سننے میں آتا ہے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے پریشانیاں آ رہی ہیں، بیٹھے بٹھائے کوئی مصیبت آ گئی۔ تو یہ آگ صرف وہاں تیار نہیں ہوئی، آگ ہمارے لیے یہاں بھی بن گئی ہے، ہماری زندگیوں میں لگ گئی ہے یہ آگ۔ اور اس آگ کا حل یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کریں صحیح معنوں میں، اور عبادت بھی وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، اپنی منمانی والی نہیں، خود ساختہ نہیں کہ جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے میں ویسے کروں گی، نہیں، ایسے نہیں۔ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنے نبی کے تھرو، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، من مانا طریقہ نہیں۔ دیکھیں
جب ہم اللہ کی سنتے ہیں نا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ہماری اپنی زندگی آسان ہونے لگ جاتی ہے، ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، ہمارے لیے خود بخود جو ہے نا وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جیسے جیسے ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو اوپر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو اللہ کی نہیں سن رہا تو وہ ظاہر سی بات ہے شیطان کی سن رہا ہے، اور شیطان کی جو سن رہا ہے وہ تو اس کو پھر کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر ویسٹ کی طرف دیکھیں نا تو ہمیں کتنا لگتا ہے کہ یہ کتنے ویل اسٹیبلش اور کتنے ایڈوانس لوگ ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، لیکن سب سے زیادہ سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریشنز جو ہے نا وہاں پہ لی جا رہی ہیں. تو سکون کا تعلق جو ہے نا وہ ان چیزوں سے نہیں ہے، سہولیات سے. سکون دل میں ہوتا ہے. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے نا، تو ہماری خوراک بھی مٹی میں رکھی ہے. یہ جو سبزیاں، یہ جو فروٹس وغیرہ سب کچھ ہے مٹی سے آتا ہے نا، وہیں سے ہم کھا رہے ہیں نا. اسی طرح جو دل کا سکون ہے، جو ہماری روح ہے، روح بے چین ہوتی ہے نا ہماری، تو یہ روح اوپر سے آئی ہے، اور اس کا سکون بھی اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو خوش کرنے میں ہے. ورنہ شامت ہے ہمارے لیے بہت بڑی شامت ہے. دیکھیں اللہ کے لیے وقت نکالیں گے نا تو اللہ آپ کی زندگیوں سے برا وقت نکال دے گا. اور اللہ دیکھیں کھلے ورڈز میں یہ بات آ رہی ہے. سب سے پہلی آیت یہ اب آ رہی ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے بات کہ عبادت کرو میری، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے. اسی صورت میں تم بچ سکو گے. بچت صرف اس صورت میں ہے. ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم کیوں اور راہوں پہ چل پڑے ہیں؟ ٹھیک ہے دنیا میں اگر ہیں، ٹھیک ہے بقدر ضرورت رہنا چاہیے، لیکن دنیا میں رہیں، دنیا سے دل نہیں لگانا. کیونکہ جو دنیا سے دل لگاتا ہے نا تو وہ پھر نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کو کبھی منزل نہیں ملتی. اس کی منزل صرف اس کو ملتی ہے جو اپنی عبادت کا محور صرف اللہ کی ذات کو بناتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے نفس پہ صبر کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے. ادروائز کچھ بھی نہیں ملتا اس کو. یہ چھوٹی سی چیز ہے، صرف اللہ کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری زندگی میں مشکلات ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا خوف نکال دیا. ہم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آئے دن ہم پر پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، ڈپریشنز ہیں، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. یہ اللہ کا خوف نہ رکھنے کی وجہ سے ہے. ایک ریسرچ کے مطابق ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو موٹیویشن دیتی ہے وہ خوف ہے. انسان خوف کی وجہ سے نا کام کرتا ہے. اس کو جب تک ڈر نہ ہونا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ خوف انسان سے کام کرواتا ہے. تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں ہونا، اور ہم اس ہی کے مطابق پھر عمل کریں، تو دیکھیں دنیا جنت بن جائے. وہ جو جنت آگے تیار ہو رہی ہے نا اس کی ایک جھلک یہاں نظر آئے. ہم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے. میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں اس پر. حضرت عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو کفار گرفتار کر کے لے گئے، ان کے بیٹے کو، اور انہیں جیل خانے میں ڈال دیا. اور ان کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹے کی حالت اور حاجت اور مصیبت اور تکلیف بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے چھٹکارے کی سبیل بنا دے گا. تھوڑے دن گزرے ہوں گے جو ان کے بیٹے دشمنوں سے نکل بھاگے، راستے میں دشمنوں کی بکریوں کا ریوڑ مل گیا جسے اپنے ساتھ ہنکا لائے، اور بکریاں لیے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے. تو اس پر وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کا کیا کریں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا مال ہے، جو چاہو کرو. یعنی بیٹا بھی مل گیا اور رزق وہاں سے ملا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ وہاں سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا، جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں گئی. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، یہ اللہ کی معصیت جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے. کوئی نئی قسم کی پریشانی جب آئے نا آپ پہ، فوراً بیٹھ کے سوچیں کہ ان پچھلے دنوں میں نے کوئی نیا قسم کا گناہ بھی کیا ہے، کوئی گناہ بھی مجھ سے ایسا ہی ہوا ہے. ہر چیز پہ جو پریشانی آ رہی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اور جو پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی نا. دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہوا ان کے ساتھ، بیٹا بھی مل گیا اور ساتھ میں رزق بھی مل گیا. ایسے ہی معجزے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں.
مگر ایمان چاہیے، کیونکہ اللہ تو وہی ہے جو ان کے ساتھ تھا، رب تو وہی ہے نا جو اب ہے، ایمان نہیں ہے نا ہمارا۔ اگر ہم یہ ایمان پیدا کریں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معجزے دکھائے گا اور ہر مشکل سے ہمارے لیے نجات نکالے گا، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکالے گا۔ اللہ پاک نکالتا ہے اللہ، کیونکہ عبادت سے، اللہ کی عبادت سے تقویٰ ملتا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ کا ورڈ بار بار ہم یوز کرتے ہیں۔ تقویٰ ہے شرک سے بچنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یعنی گناہوں سے خود کو بچانا۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو تقویٰ مل جاتا ہے، اور تقویٰ سے جنت ملتی ہے اور دنیا میں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ دو چیزیں مل رہی ہیں، ڈبل پیکج، وہاں جنت اور یہاں مدد۔ تو اللہ کی مدد تو ہم سب کو چاہیے نا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ یا خود کو شیطان کے رحم و کرم پہ کروانا ہے ہمیں؟ یہ اب ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے اوپر ہے، ہم نے جو سائڈ لینی ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ اپنے نفس کی سن کے، اپنی خواہشات کو پورا کر کے ہمیں خوشی ملے گی، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، 1 مہینہ ایسا بھی کر کے دیکھ لیں، یہ بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وقتی طور پہ تھوڑی بہت خوشی مل جائے گی، بعد میں جو آئے گی نا پریشانی اور غم، اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ فطرت سے ہٹیں گے نا۔ جس نے بنایا ہے اس کی نہیں سنیں گے، پھر یہ تو ہوگا۔ مخلوق نے اگر خالق کی نہیں سننی تو مخلوق کی شامت تو آنی ہے۔ تو انسان کی بچت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دے، اپنے رب کے لیے اپنی اطاعت شو کرے، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ گھر کے باہر کیسے؟ دیکھیں، آئے دن ہم واقعات سن رہے ہیں، فلاں جگہ ریپ ہو گیا، فلاں جگہ ڈکیتی ہوگی، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ ذرا ہو نا یہ سزائیں ان کے اوپر، اس طرح اسلام میں جو قوانین دیے گئے ہیں، چوری کی سزا لاگو ہو، ڈکیتیاں انہیں بند ہو جائیں، جو ریپ کیا ہے وہ اس کے مطابق سزا دی جائے، اسی طرح زنا کی جو ہیں ساری سزائیں ہیں وہ لاگو ہوں، معاشرے سے فحاشی نہ ختم ہو جائے۔ عبادت ہی تو نہیں ہو رہی نا اللہ کی، ہم نہیں کر رہے نا۔ یعنی کہ گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، معاشرہ جو ہے نا، دیکھیں زمین جو ہے نا، زمین کی اصلاح جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور زمین کا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ شرک جو ہے نا، شرک وہ فساد کریٹ کر رہا ہے، اور یہ شرک ہی ہم سے ہو رہے ہیں۔ کہیں اپنے نفس کو پوج رہا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے۔ اللہ کو اللہ کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہی اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، پرومس لیں اپنے آپ سے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ایک ایک کر کے گناہ چھوڑتے جائیں۔ سارے گناہ اکٹھے نہیں چھوٹتے، ایک ایک کر کے اپنے آپ سے وعدہ کرتے جائیں کہ اب میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے۔ سپوز نماز نہیں پڑھتے تو کہیں 40 ڈیز تک میں نے نماز کی پریکٹس کرنی ہے، 40 ڈیز تک آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آپ کی عادت انشاءاللہ بن جائے گی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیں آپ، دیکھیں کیسے راستہ آسان ہوتا ہے، اللہ کیسے آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ غیب سے دروازے کھلیں گے، ایک دروازے سے 10 دروازے آپ کے لیے بن رہے ہوں گے، جہاں پاؤں رکھیں گے جگہ بنتی جائے گی۔ بننے والے تو ہم ہونا۔ تو آج سے اپنے اندر یہ چیز لے آئیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، ہم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اپنے نفس کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کا بندہ بننا ہے، شیطان کا نہیں۔ اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے کیا فکر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عبادت میری کرو، اور اس میں ساری بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ گنوائیں گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، پانی کا سسٹم بھی دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ سارا جو ہمارا روزی جو ہم کھا پی رہے ہیں، سارا پانی کے تھرو ہمیں مل رہا ہے۔ نت نئی چیزیں کھاتے ہیں، نت نئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ جل شانہ بتا رہے، دیکھو تمہارے لیے میں نے آسمان بنایا ہے، چھت، زمین کو فرش بنایا ہے۔ ذرا آپ امیجن کریں، گھر میں آپ ہیں، اوپر چھت ہی نہ ہو، کتنا عجیب لگتا ہے نا، اوپر چھت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی گھر میں آپ ہو، نیچے فرش نہ ہو، کتنا عجیب لگتا ہے، اس گھر کا تو فرش ہی نہیں ہے، کتنا عجیب سا ہے نا۔
تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو میں نے دیکھو تمہارے لیے اوپر آسمان بنایا ہے، نیچے فرش بچایا ہے، ساری تمہاری ضروریات پوری کی ہیں. دیکھو تو صحیح، ذرا غور و فکر کرو کائنات میں نے تمہارے لیے کتنی چیزیں ارینج کی ہیں. پانی کا تمہارے لیے سارا سسٹم بنا دیا ہے، اس سے تمہاری روزیاں نکل رہی ہیں، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مزے کر رہے ہو. پھر میرے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر بھی تمہیں خیال نہیں آتا کہ وہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. اس شرک کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں. ٹھیک ہے، اب غور سے سنیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ یوں کہہ کے جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، یہ بھی شرک ہے. اب یہ کہہ کون رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، کائنات کی سب سے جو تمام جتنے بھی انسان ہیں سب سے افضل ہستی، یہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ روایت میں یہاں کیوں کوٹ کر رہی ہوں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ جو جتنا بھی ہمارا ہے نا، جو بھی اب ہستی ہوئے گی انسانوں میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو نیچے ہی ہوں گے نا فضیلت میں. تو یہ جو کہیں نا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اب بات کہ فلاں پیر نے یہ بات کہہ دی، فلاں بزرگ نے یہ بات کہہ دی. دیکھیں، اللہ کے دائرہ کار میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ اپنے دائرہ کار میں کسی کو سانجھ نہیں دے رہا. کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میں یکتا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور شرک کے ضمن میں آپ کو چند احادیث سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو. شرک تباہ کرنے والی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا جو شرک کرتا ہوگا. اور اسی طرح ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں، ہمارے یہاں نا شرک کو لے کے بڑا وہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں نہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کب شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. سپوز اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ فلاں کتیا اگر اس گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتے، یہ جملہ بھی شرک ہے. انسان کا یہ توکل ہونا چاہیے کہ بچانے والا اللہ ہے. ہاں اسباب تھا، آپ نے کوئی ادھر ڈاگ رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز بھی رکھی ہے جو تو اس کو سیفٹی کے طور پہ رکھی ہے، ٹھیک ہے، اسباب ہے. اصل جو ہے وہ فاعل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے نا، بچانے والا تو اللہ ہے. تو ایسا جملہ کہنا بھی شرک ہے. اسی طرح بدشگونی لینا بھی شرک ہے. اس پر میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے. یعنی بدشگونی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں یہ سپرسٹیشس بلیفز، مطلب یہ جو فضول قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، اوہام پرستی اس میں آ گئی. ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں رات کو بستر پر جب سونے جاؤں تو پڑھ لیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، پڑھ لیا کرو. اس صورت میں شرک سے برات ہے. برات مطلب بیزاری ہے. یعنی سورہ کافرون رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ بھی پڑھا کریں. اذکار میں بھی ہے نا. یہ جو شرک ہے نا، یہ بڑا اس کو جج کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں شرک سے بچا. ہر قسم کے شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسا شرک ہو ہے اللہ تو بچا. کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کوئی نیکی قبول نہیں ہے اگر ہم شرک کی حالت میں مرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے ہمیں اور سچے معنوں میں محبت بنائے، اپنی وحدہ لا شریک کا یقین دلائے، اپنا ہر قسم کا توکل ہمارا اللہ کی ذات سے ہو. یہ نہیں کہ فلاں شخص ہمیں مارے گا، فلاں شخص یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں میرا وہ کام کرے گا، فلاں سے وہ ہوگا. ایسا نہیں. اسباب اختیار بے شک کریں لیکن توکل اللہ پہ. اور اسی طرح یہ جو بدشگونیاں بھی ہمارے ہاں لی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت دیکھی گئی ہے. وہم ہوتے ہیں نا کہ فلاں کالی بلی رستہ کاٹ گئی، آج کچھ برا ہوگا. روٹیاں بناتے آٹا گر جائے، آج کچھ برا ہوگا، آج یہ ہوگا، آج وہ ہوگا. اچھا، حاملہ خاتون جو ہے وہ فوتگی والے گھر جائے گی، نہیں بچے کے اوپر اثر آئے گا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ بدشگونیاں ہیں اور یہ بھی شرک ہے. اور ان سے انسان تب ہی بچ سکتا ہے کہ جب تک اپنے دماغ میں یہ نہیں لائے گا کہ میں نے اگر ایسی باتوں پہ بلیو کیا تو میں شرک کی حالت میں ہوں، میں نے شرک کیا. تبھی ہمارے کان کھڑے ہوں گے.
تبھی ہم ان چیزوں سے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ سے مانگیں, اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے, اے اللہ مجھے شرک کی ہر آمیزش سے بچا لے. کچھ لوگ جو آج کل مطلب ایتھیسٹ کا بھی آج کل بہت پروپیگنڈا ہے نا, کہ وہ مطلب دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی نہیں ہے, بس یہ جو دنیا بنی ہے یہ فزیکل فنومنا ہے, بس ایسی ہی ہے, حادثہ ہوا تھا بگ بینگ تھیوری کا جو بتاتے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے ایسے ہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چھوڑو میں بھی کسی اور سوچ میں ہوں. لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں, نہ اس کا کوئی نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے, اس کے باوجود وہ آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے, بڑی بڑی موجوں کو خود چیر رہی ہے, ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر بھی جاتی ہے, رکنے کی جگہ رک بھی جاتی ہے. تو وہ سننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے ساز و سامان والی اور نظام کے ساتھ چلنے والی سمندر کی جو موجیں ان کو کاٹتی بھی خود بخود چلتی بھی ہے, خود بخود رکتی بھی ہے, ایسا ممکن کیسے ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر, جب ایک کشتی خود چلائی نہیں چل سکتی تو دنیا کا نظام کیسے خود چل رہا ہے جو اتنے سالوں سے ہے, نہ جانے کب سے ہے. اور یہی سوال جب امام شافعی رحمہ اللہ سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں, توت ہوتا ہے نا, ایک ہی ذائقے کے ہیں, ذائقہ بھی ایک ہوتا ہے. کیڑے اور شہد کی مکھیاں اور گائے بکریاں وغیرہ سب اسے کھاتے ہیں اور سب چرتے اور چگتے ہیں. اسی کو کھا کر جو کیڑے ہیں وہ ان میں سے ریشم نکلتا ہے, شہد کی مکھی شہد دینے لگ جاتی ہے, ہرن میں مشک پیدا ہو جاتا ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں. اب ایک ہی چیز سب نے کھائی ہے, پروڈکٹ ڈیفرنٹ آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ذات ضرور موجود ہے جو وحدہ لا شریک ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہاں سے جو ہے وہ کلمے کا دوسرا پارٹ سٹارٹ ہو گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی تصدیق بیان ہو رہی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن پاک کر رہا ہے. تو اب اس ٹائم جو تھے وہ کفار تھے, وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے. آپ کی جو نبوت تھی اس پر کہتے تھے کہ کسی سے سیکھ کے آ رہا ہے, اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے, یہ مجنون ہو گیا ہے, یہ شاعر ہے, یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے. طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور اس کلام کے اوپر طرح طرح کے وہ چیلنجز کرتے کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, اگر تم کسی شک میں ہو, ریب کہتے ہیں شک کو, عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر, دیکھیں اپنے بندے پر جو ہم نے نازل کیا ہے, تو ایک صورت ذرا اس جیسی لے آؤ نا. اگر اتنا ہی تم لوگوں کو لگتا ہے تو ایسی ایک صورت لے آؤ. اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم, بلا لو اپنے سارے مددگار, یعنی کہ اپنے جب وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی لے آؤ, ساتھ لے آؤ, رکھ لو جتنے جہاں جس کو لینا ہے. ان کنتم صادقین من دون اللہ, ان کنتم صادقین, اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس قرآن جیسا کوئی ایک صورت لے آؤ, کچھ تو لاؤ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسا کچھ لے آؤ نا. نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں ہر نبی کو اسی کے اکارڈنگلی معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ اب ہمیں نہیں نظر آتا کہاں پڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں, کدھر گئے. لیکن قرآن ایک ایسا واحد معجزہ ہے جو آج تک موجود ہے. معجزہ کس طرح سے ہے دیکھیں, 1400 سال گزر چکے ہیں اس قرآن کو نازل ہوئے, ایک ورڈ آگے پیچھے نہیں ہے. باقی تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ تحریف ہو چکی ہیں, ان میں امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. یہ واحد اللہ کا کلام ہے جس میں ایک لفظ کا رد و بدل نہیں ہے, ایک لفظ کا بھی. اور اتنا خوبصورت کلام ہے, اتنا خوبصورت کلام ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے ہم ورڈ لینا الحمدللہ, چھوٹا سا نا, ذرا اس کا اردو ترجمہ کریں. اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے تمام تر تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. انگلش میں کریں all praises are for God. جب ان کے انگلش اور اردو ترجمے کرتے ہیں نا اس ورڈ الحمدللہ, چھوٹے سے ورڈ کے پورا جملہ بن جاتا ہے. لیکن عربی میں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے اور اتنا میننگ دے رہا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ چھوٹے ورڈز کے ساتھ بڑی بات, اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اس ٹائم جو کفار مکہ تھے نا, ان کی عربی اتنی خوبصورت ہوتی ہے, ان کو اپنی عربی کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہماری جو عربی ہے بڑی فصاحت والی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر اپنی زبان پہ اور اپنے اس پر بڑا ناز اور نم ہے تو لاؤ اس جیسا کوئی کلام تیار کر کے دکھا دو. نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. دیکھیں یہاں اس کلام کے اوپر ذرا غور کیجئے گا. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. تو ڈرو اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نہیں کر سکو گے، تم اس ایسا کلام تیار نہیں کر سکو گے، اس لیے باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری مسلم سے ایک روایت سناتی ہوں. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئیں، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے متبعین بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے، زندہ جاوید. ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. باقی معجزے کوئی نظر نہیں اب آ رہے، یہ ہر وقت نظر آتا ہے ہم اگر دیکھنے والے بنے تو. ورنہ اگر ہم جس طرح اس کو پڑھتے ہیں وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ہم تو خالی سمجھ رہے ہیں نا کہ بس اتنی دفعہ پڑھ لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اس میں وہ حقائق کھلتے ہیں، وہ حقائق ہیں کہ آج کل جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہیں، سائنس جہاں تک پہنچ رہی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے قرآن میں ان کو مل جاتا ہے اس چیز کا کلو کہ ہاں یہ بات ادھر آئی ہوئی ہے. جتنی سائنٹیفک ریسرچز آگے جا رہی ہیں، وہ پہلے یہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں ہاں یہی چیز ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں تا قیامت تک کی خبریں موجود ہیں. جو شخص اسے اٹھائے گا اس کے مسائل کا حل موجود ہے، اگر ہم ڈھونڈنے والے بنے. ہم ڈھونڈے تو صحیح، ہم اس کو کھولے تو صحیح، ہم سمجھے تو صحیح. ہم نے تو اس کو بند کر کے غلاف میں خوبصورت سے اوپر، سب سے اوپر والے شیلف پہ رکھتے ہیں کہ ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کرتے وقت نہ 100 دفعہ سوچیں کہ ہاتھ کب لگائیں گے، اس کو اٹھائیں گے کب. یہ رویہ ہے ہمارا اس قرآن کے ساتھ. جبھی تو ہماری حالت ہو گئی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو جنہوں نے پیچھے چھوڑا ہے ان کی پشت کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں جیسے ہم ہیں. آج ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے نا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. آگے بڑھتے ہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے ہر منکرین حق کے لیے. یعنی اس آگ میں کون کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر. پتھر کی جو آگ ہے نا یہ اتنی زیادہ حرارت والی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم میں سیاہ گندک کے پتھر ہوں گے اور ان کی اتنی گرمی ہوگی نا، مطلب اتنی حرارت ہوگی ان کی آگ کی، عام نارمل آگ سے وہ بہت زیادہ بھڑکنے والی، سوزش والی. اور اس میں انسان ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے نا اس میں ایز اے فیول کام کریں گے. یعنی کہ جتنی اس میں انسان ڈالے جا رہے ہیں وہ آگ اور بھڑک کے اوپر آ رہی ہے. اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ بڑے زور کی آواز آئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ پہنچا ہے. اپنے گھر کی نا چھت کے اوپر کھڑے ہوں، ایک کنکری نیچے پھینکیں، 1 یا 2 سیکنڈ ہی لگیں گے اس کو نیچے پہنچنے میں. اب امیجن کریں کہ وہ پتھر پھینکا گیا تھا، 70 سال اس کو لگے ہیں جہنم کی تہہ تک پہنچنے. تو یعنی جہنم کتنی گہری ہے. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. کتنی گہری ہوگی وہ. تو اس جہنم سے ہمیں بچنا نہیں چاہیے. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اور جو اس میں آیا ہے نا کہ انسان اور پتھر، اس میں ایک اور بھی مفسرین کی جو ہے نا وہ یہ رائے بھی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں جن کی پوجا وغیرہ ہوتی ہے.
مطلب یہ جو پوجا پاٹ کے لیے جو یہ بت وغیرہ تراشے جاتے وہ پتھروں کے ہوتے تھے نا، مطلب سیم لائک شیپس اسی سے بنتے تھے. تو ہو سکتا ہے یہ وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو یہ لوگ پوجتے تھے کفار، وہ بھی ان کے ساتھ آگ میں پھینکے جائیں گے اور دکھایا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ تمہارے ساتھ آگ میں پڑے ہوئے ہیں. لو کروا لو ان سے سفارشیں، ان کے آگے کر لو دعائیں اور ان کے آگے نیازیں کرو اب جو تم نظریں نیازیں دیتے تھے. تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نہریں کس چیز کی؟ شہد کی، دودھ کی، شراب کی. اور یہ وہ نہریں ہوں گی جن میں کوئی گڈھا بھی نہیں ہوگا. یعنی بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا پانی آ کہاں سے رہا ہے، دودھ کہاں سے آ رہا ہے، یہ شہد کہاں سے آ رہا ہے. ورنہ تو ہوتا ہے نا جو بھی نہر ہوتی ہے نیچے گہرائی ہوتی ہے اس کے اوپر سے وہ آ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوگا. اتنا خوبصورت منظر ہوگا، سبحان اللہ. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. یعنی کہ جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ دیکھے کہیں گے ہاں یہ آم ہے، یہ انار ہے، یہ سنترا ہے. دیکھے وہ کہیں گے ہاں پہچان لیں گے، لیکن ٹیسٹ اتنا ڈیفرنٹ ہوگا اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. ہم جنت کی کوئی چیز یہاں دنیا میں امیجن نہیں کر سکتے، کوئی چیز کہ وہاں اس چیز کا ٹیسٹ ایسا ہوگا. اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، کسی زبان نے وہ ٹیسٹ چکھا نہ ہوگا. سرپرائزز ہوں گے، لاٹ آف سرپرائزز. دیکھیں پیچھے جہنم والوں کا تذکرہ ہوا ہے نا کہ وہ آگ کا ایندھن بنیں گے، وہ اور ان کے ساتھ پتھر بھی پھینکے جائیں گے. تو فوراً یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ایمان لانے والوں کو خوشخبری بھی دیں گے. یہ قرآن کو اسلوب ہے. کمپیریزن بتایا جائے گا کہ جہاں برائی کا تذکرہ ہوگا تو وہاں نیک اعمال کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہوگا کہ ان کے لیے کیا کیا بشارت ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ٹھیک ہے، پاکیزہ بیویاں انہیں دی جائیں گی، ہر طرح کے اس سے پاک ہوں گی، حسد، بغض اور ہر طرح کے اس سے مطلب گندگیوں سے پاک ہوں گی. اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. جب جنتیوں کو یہ پتہ چلے گا نا کہ یہاں ہم ہمیشہ رہیں گے تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ اب جو یہ نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی. ہمیں یہاں دنیا میں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے نا کہ ختم نہ ہو جائے. فروٹ آتا ہے گھر میں تو یہ ہوتا ہے 3 دن چلے گا، چوتھے دن کیا کھائیں گے. اسی طرح ہر وقت یہ ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ہماری نارمل سوچ ہے. جنت میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنا کھانا ہے. جب دل کرے گا مانگیں گے، جب دل چاہے گا ملے گا. اور ایسا ملے گا کہ ہر دفعہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مزے کا معلوم ہوگا، زیادہ اچھا فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جن آیات کو اسٹڈی کیا، ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.